جی آج ہم حاضر ہیں نیو ٹاپک کے ساتھ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جی ارکان پرائمری ایلیمنٹس. ورڈ میں نے بولا پرائمری ایلیمنٹس ناٹ ایلیمنٹس. سو دیئر از ڈفرنس بٹوین ایلیمنٹس اینڈ پرائمری ایلیمنٹس. پرائمری ایلیمنٹس وہ ہیں جن سے آگے دوسرے سارے ایلیمنٹس نکلے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اب ایلیمنٹس کتنے ہیں 92 اور 110 بٹ پرائمری ایلیمنٹس آر جسٹ 4. ٹھیک ہے, جن کو ہم فلسفی میں ارکان کہتے ہیں. جی تو کلیات سے ہم ارکان کو پڑھتے ہیں. جی بولی سینا صاحب لکھتے ہیں جی کہ اس تعلیم میں محض ایک فصل ہے. ارکان عناصر وہ بسیط یعنی کہ سنگل باڈیز مفرد اجسام ہیں جو کہ بدن انسان وغیرہ کے لیے جو ہے وہ ابتدائی اجزاء ہیں. یعنی کہ آپ کے جو پرائمری ایلیمنٹس ہیں جن سے آپ کی باڈی کی جو ہے وہ سٹارٹ ہے, آپ کی باڈی جن سے سٹارٹ ہوئی ہے, وہ ارکان کتنے ہیں جی آگے آتے ہیں جی. اور جن کا آگے لکھتے ہیں جی ایسے اجسام میں منقسم ہونا ممکن نہیں جن کی صورتیں مختلف ہوں. یعنی کہ وہ آگے سٹرکچرلی بھی ہے جو وہ کسی میں اگلی فارم میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے. یعنی اگلی فارم میں نہیں, اگلے کسی اور سٹرکچر میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے, ان کی شیپ چینج نہیں ہو سکتی جی. اور جن کے باہم ملنے اور ترکیب پانے سے کائنات کے مختلف انواع پیدا ہوتے ہیں. انواع یعنی کہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں اس ارتھ کی وہ ساری کی ساری, ان کو اردو میں ہر ایک اسپیشی کو نو کہتے ہیں اور ڈفرینٹ ہوں تو انواع. ٹھیک ہے, تو اب ارکان کا ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں کہ ایسی سنگل باڈیز, ایسے پرائمری ایلیمنٹس جو کہ کسی بھی ہیومن باڈی لے لیں یا کوئی اور اسپیشی لے لیں, اس کے جو کہ ابتدائی اجزاء ہیں جو کہ آگے تقسیم نہیں ہو سکتے, ان کو ہم ارکان کہتے ہیں. اب آگے وہ لکھتے ہیں جی کہ طبیب کو علم طبعی سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ارکان کتنے ہیں جی 4, کم و بیش نہیں. اور وہ ان میں سے 2 جو ہیں وہ خفیف ہیں اور 2 جو ہیں وہ بھاری ہیں, ثقیل ہیں. یعنی کہ 2 ہلکے ہیں 2 بھاری ہیں. آگ اور ہوا یہ ہلکے ہیں, پانی اور مٹی یہ بھارے ہیں. ٹھیک ہے, ارض. اب پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی مٹی پہ, ارتھ پہ, سوئل پہ. یہ ایک ایسا جسم بسیط ہے جس کا طبعی مقام جو ہے وہ تمام عناصر کا وسط ہے, سینٹر ہے ارتھ. باقی تینوں چیزوں کا سینٹر ہے, یعنی یہ سینٹر ارتھ ہے اور باقی پانی, ہوا, آگ اس کے ارد گرد ہے. اٹ از سینٹر. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا جو طبعی مقام ہے, یعنی کہ اس کا جو طبعی مقام کیا ہے کہ یہ تمام عناصر کا وسط ہے. اب جب یہ وسط میں ہوتی ہے تو بالطبع ساکن رہتی ہے, یعنی کہ یہ موومنٹ نہیں کرتی. اور جب وہ یہاں سے دور ہوتی ہے یعنی اپنے سینٹر سے دور ہوتی ہے تو وہ حرکت کر کے ادھر ادھر پہنچ جاتی ہے. اب مٹی کے ثقل مطلق یعنی سب سے بھاری ہونے کے یہی معنی ہیں. اور مٹی یعنی سوئل, ارتھ, ٹھیک ہے, یہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, اس کی جو نیچر ہے وہ اپنی طبیعت سے جو ہے وہ بارد یابس ہے. بارد کہتے ہیں سردی کو, یابس کہتے ہیں خشکی کو. تو ارتھ کا ٹیمپرامنٹ جب بھی آئے, سوئل کا ٹیمپرامنٹ جب بھی آئے تو بارد یابس مطلب کہ بارد مین سرد, یابس مین خشک, تو کولڈ اینڈ ڈرائی کے ہی معنی ہے. اچھا جی, آگے ہے جی یعنی ارض کی طبیعت ایک ایسی طبیعت ہے کہ اگر اسے حتی الامکان خالص کر لیا جائے اور اسے اپنے طبعی مقتضا پر چھوڑ دیا جائے, یعنی کہ یہ آئیڈیل کنڈیشن بیان ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایسی طبیعت ہے کہ اگر اس کو جتنا پاسبل ہو سکے اس کو بالکل خالص کر لو, اس میں کوئی اور فیکٹر نہ اس کو افیکٹ کرے, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے طبعی جو مقتضا ہے اس پر چھوڑ دیں, تو پھر کیا ہوگا, اور باہر کا کوئی سبب بھی جو ہے وہ اسے نہ بدلے, تو پھر نمایاں طور پر اس کی جو برودت ہے اور یبوست ہے یعنی اس کی سردی اور خشکی ہے وہ محسوس ہوگی. مٹی کا وجود کائنات, ٹھیک ہے, عالم کے موالید جس میں نباتات, حیوانات اور جمادات ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اینیملز, ہربز اینڈ
plants and humans. ٹھیک ہے, اس میں اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ مرکبات مستحکم ہوں. اب ارتھ از اے پرائمری ایلیمنٹ. اب ارتھ کے آگے کتنے زیادہ ایلیمنٹ ہیں وہ اب ماڈرن سائنس ہمیں بتا چکی ہے. زنک, فاسفورس, کیلشیم, میگنیشیم, انگنت ہے. تو یہ سب باڈی میں کس لیے ہیں کہ جو باڈی کے سٹرکچرز ہیں, جو باڈی کے اندر کمپاؤنڈ سٹرکچرز ہیں, مرکبات ہیں, وہ کیا ہوں, مستحکم ہوں, مضبوط ہوں. ٹھیک ہے, ان کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں, پائیدار رہیں اور شکلوں اور حیتوں کی حفاظت کر سکیں. آگے آتا ہے جی ماء, جس کو ہم کہتے ہیں جی پانی یا واٹر. یہ بھی ایک ایسا جسم بسیط ہے جس کا طبعی مقام یہ ہے کہ یہ زمین کے کرہ کو گھیرے رہے. اب زمین کا طبعی مقام کیا تھا, سینٹر ہے وہ تمام باقی ارکان کا. پانی کا طبعی مقام کیا کہ یہ زمین کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرے میں رہے اور خود جو ہے وہ ہوا سے گھرا رہے, بشرطے کہ یہ دونوں عناصر اپنے طبعی وضع پر قائم ہوں. ٹھیک ہے, یہی اس کے ثقل اضافی ہونے کے معنی ہے, یعنی کہ نسبتاً بھاری ہونے کے معنی ہے کہ یہ خود پانی سے ہوا سے گھرا ہوا ہو اور اس نے مٹی کو گھیرا ہوا ہو. ٹھیک ہے, پانی جو ہے وہ بارد رطب ہے, جیسے اوپر دیکھا بارد کس کو بولتے ہیں, سردی کو یا کولڈنس کو, اور اوپر یابس دیکھا تھا وہ خشکی ہوتے ہیں, رطب مین تر, موئسٹنس. تو اٹ از کولڈ اینڈ موئسٹ ان نیچر. پانی کی طبیعت یعنی کہ ایک ایسی طبیعت ہے کہ جب اسے حتی الامکان خالص کر لیا جائے. اب اس کی بھی آئیڈیل کنڈیشن بیان ہو رہی ہے کہ جب اس کو بھی حتی الامکان جتنا پاسبل ہو اتنا ہم خالص کر لیں اور اس کو کوئی باہر کا فیکٹر چینج نہ کرے, تو ہمیں نمایاں طور پر اس کی جو برودت ہے اور جو اس کی رطوبت ہے, یعنی اس کی جو کولڈنس اینڈ موئسٹنس ہے, وہ ہمیں فیل ہوگی, ہمیں سینس اس کی جو ہے وہ ہم اس کو سینس کر سکیں گے, محسوس ہوگی. ٹھیک ہے, اور آگے آ جائیں جی. اور کوئی خارجی سے ٹھیک ہے, تو اس سے نمایاں سردی اور ایک ایسی حالت ظاہر ہوتی ہے جسے رطوبت کہا جاتا ہے. پانی کی رطوبت کے معنی یہ ہے کہ وہ بالذات, اب یہ ایک رطوبت سمپل ہوتی ہے جی, پانی والی رطوبت کی بات ہو رہی ہے کہ پانی کی رطوبت سے مراد یہ ہے کہ وہ بالذات یعنی کہ ڈائریکٹلی اور بالطبع اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے, اپنی نیچر کے لحاظ سے ایک ایسی حالت میں ہے کہ وہ ادنا اور معمولی سبب سے متفرق اور پراگندہ پہ, یعنی کہ کوئی ادنا سا چھوٹا سا بھی فیکٹر اگر اس پہ افیکٹ کرے گا تو اس کی جو نیچر ہے وہ چینج ہو جائے گی, اس کی جو موئسٹنس ہے وہ افیکٹ ہوگی اس سے, اور پھر یہ مل کر بھی جو ہے وہ متحد جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہر شکل کو قبول بھی کر سکتا ہے, اور جس کی پھر حفاظت نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت شکل کی کون کرتی ہے جی, مٹی. یہ کیا کرتا ہے, شیپ کو چینج کرنے, جو چینج ہے شیپ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتا. مینٹین رکھنا کس کا کام ہے, مٹی کا. ٹھیک ہے جی, رطوبت اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم مختلف شکلوں کو آسانی سے قبول بھی کر سکتے ہیں اور پھر انہیں آسانی سے چھوڑ بھی دیتے ہیں. اس کے برعکس یبوست اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم جسم جو ہے نہ تو مختلف شکلوں کو آسانی سے قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. پانی کا وجود اس لیے ہے کہ پانی کی وجہ سے جو ہے مرکبات آسانی کے ساتھ ان نوعیتوں کے لحاظ سے شکل, صورت, خطوط اور ہمواری قبول کر سکیں جو ان کے مختلف حصوں میں مقصود ہوتے ہیں. کیونکہ جو تر جسم ہے, موئسٹ باڈی ہے, اگرچہ جو ہماری شکل کی حیتیں ہیں یعنی ایک سٹرکچر ہے, اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں, ان کو آسانی سے چھوڑ دیا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو آسانی سے قبول بھی کر لیتا ہے. جیسا کہ یابس جسم جو ہے مشکل سے قبول کرتا ہے, مشکل سے ہی چھوڑتا ہے. تو اس لیے جب ہم یابس کو رطب کے ساتھ خمیر کیا جاتا ہے, ملایا جاتا ہے, یعنی مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے, تو جسم رطب کی وجہ سے جسم یابس آسانی سے پھیلنے لگتا ہے اور شکلوں کو تبدیل کرنے کی شان آ جاتی ہے. اور جسم رطب میں جسم یابس کی کوالٹی آ جاتی ہے کہ وہ پھر تھوڑی سی اس میں وہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے, قوام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس کا جو مکسچر تھا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ شیپ کو مینٹین رکھنے میں اسے مدد ملتی ہے اور یہ وسعت کی وجہ سے پھر جو ہے وہ محفوظ اور مستحکم رہتے ہیں. جسم یابس جسم رطب کی وجہ سے پراگندہ اور منتشر نہیں ہونے پاتا. ٹھیک ہے, اور جسم رطب جو ہے وہ یابس کی وجہ سے بہنے نہیں پاتا. تو پھر یہ دونوں خشکی اور
تری ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ آگے آگے جی ہوا، یہ ایک جسم بسیط ہے جس کا طبعی مقام یہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر ہو اور آگ کے نیچے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی یہ آپ طبعی مقام سب کے دیکھتے جائیں۔ ارتھ از اے سینٹر آف آل ایلیمنٹس، آل پرائمری ایلیمنٹس۔ واٹر از دیٹ ون which surrounds the earth and itself surrounded by air, and now air is that element which is above the water and below the fire، ٹھیک ہے۔ یہی اس کی جو ہے وہ خفت اضافیہ یعنی نسبتاً ہلکے ہونے کے معنی کہ سب سے ہلکی تو آگ ہے، اس سے ہلکی یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کی طبیعت کسی طور پر کہہ رہے ہیں جی، کہتے ہیں جی کہ جیسا کہ ابھی اوپر ہم نے بتایا ہے کہ ہار رطب ہے، گرم اور تر ہے، ٹھیک ہے۔ رطب ہم نے اوپر دیکھا تھا تری کو بولتے ہیں، موئسنس کو بولتے ہیں، بارد ہم نے دیکھا اوپر کولڈنس کو بولتے ہیں۔ اب یہ لاسٹ ٹرم ہے ہار، ٹھیک ہے۔ ہار کس کو بولتے ہیں؟ گرمی کو، ہاٹنس کو۔ تو ایئر کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، اس کی نیچر ہے، اس کا جو افیکٹ ہے، کوالٹی ہے، وہ کیا ہے جی؟ ہاٹ اینڈ موئسٹ، ٹھیک ہے۔ ہوا کا وجود جو ہے وہ کائنات میں اس غرض سے ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ آگے پولے یا مسامدار، ٹھیک ہے، یا لطیف اور خفیف رہیں، یعنی کہ جو ہماری باڈی کے اسٹرکچرز ہیں، ٹھیک ہے، ان وہ ایک تو ہلکے رہیں یعنی لائٹ ان ویٹ رہیں، دوسرا وہ یہ کہ سافٹ رہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ پولائٹ رہیں، ٹیکسچر ان کا ٹھیک رہے، اور تھرڈ ون اس کا مقصد کیا ہے کہ رقیق القوام، اس کا جو قوام ہے، اس کی جو نیچر ہے وہ تھوڑی پتلی رہے، ٹھیک ہے، اور وہ بلند ہو سکیں اور وہ اوپر کو ہو سکیں، ٹھیک ہے، بلند ہو کر ایک قد و قامت حاصل کر سکیں۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ہماری جتنی بھی گروتھ ہے اس کے اندر اگر آپ ایلیمنٹ لیول پہ جاتے ہیں تو کیا انوالو ہے؟ کیا انوالو ہے جی؟ ایئر۔ آگے آتے ہیں جی لاسٹ، نار، آگ، ٹھیک ہے، فائر۔ یہ ایک ایسا جسم بسیط ہے جس کا طبعی مقام یہ ہے کہ یہ سارے پرائمری ایلیمنٹ جتنے بھی اوپر پڑے، ہوا، پانی، مٹی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر رہے۔ چنانچہ اس کا طبعی مقام آسمان کی وہ سطح ہے جہاں کون و فساد ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے نہ بگڑتی ہے۔ یہ اس کی خفت مطلقہ یعنی کہ سب سے ہلکے ہونے کے معنی ہیں۔ اب آگے وہ لکھتے ہیں جی، عالم میں یعنی کہ جو دنیا ہے، جو جہان ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تغیرات ہوتے رہتے ہیں، چینجز ہوتے رہتے ہیں، ایک شکل سے دوسری شکل، دوسری سے تیسری شکل، ایک سٹرکچر سے دوسرا سٹرکچر، ایک چیز سے دوسری چیز، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ مختلف مواد سے مختلف چیزیں بنتی رہتی ہیں، ایک چیز بگڑتی ہے دوسری چیز تیار ہوتی ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون و فساد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون مطلب بننا اور فساد مین بگڑنا۔ اچھا، اب لکڑی کے جلنے اور بگڑنے سے، ٹھیک ہے، دھواں بن جاتا ہے، یہ کون و فساد بقول حکما، یہ لفظ آپ نے دیکھنا ہے، حکما ناٹ اطباء، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حکیم تھے، دانشور تھے، فلاسفر تھے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک آسمان کی اسی سطح تک ہوا کرتے ہیں جو ہم سے قریب تر ہے، یعنی کون و فساد کہاں تک ہوتا ہے؟ اس آسمان تک جو ہم سے قریب تر ہے، اس سے اوپر کون و فساد نہیں ہے۔ کون و فساد جو ہے وہ عناصر کی خصوصیت ہے، آسمان میں کون و فساد اور اسی قسم کے تغیرات بالکل بھی نہیں ہوتے۔ آگ کی طبیعت ہار یابس ہے یعنی گرم خشک ہے، ہاٹ ڈرائی ہے۔ آگ کا وجود کائنات میں اس مقصد سے رکھا گیا ہے کہ وہ جو بھی موالید ہیں یعنی کہ کریشنز ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کیا کر سکے؟ نظر دے سکے، ان کو پکا سکے، ان کو ایک اچھی شیپ میں لے کے آ سکے، لطافت پیدا کر سکے، عناصر کے ساتھ مل کر ہوائی جوہر کو اپنی حرارت کی وجہ سے مرکبات میں نفوذ کروا سکے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر پیوست کروا سکے، ان کے اندر فٹنگ کروا سکے، تاکہ دونوں جو ہیں وہ ارض اور ماء، پانی اور مٹی، ثقیل اور ٹھنڈے عنصروں کی برودت کی جو جدت تھی، انصرافت تھی، ان کو توڑ دے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یہ دونوں عناصر عنصریت سے لوٹ کر پھر مزاجیت یعنی کہ اعتدال کی طرف آ جاتے ہیں اور عدم ضدیت کی طرف آ جائیں گے، اور ان کی جو تیز تر کیفیتیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، تو ایک اعتدال کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طرح چاروں عناصر ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں اور ایک اعتدال کی صورت بناتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب دو ملتے ہیں ہار یابس, ٹھیک ہے, تو ہار یابس اٹ از اے ٹیمپرامنٹ, ہار رطب از اے ٹیمپرامنٹ, بارد یابس از اے ٹیمپرامنٹ اینڈ بارد رطب از اے ٹیمپرامنٹ. تو یہ 4 ایلیمنٹ کی 4 کوالٹی, اور یہی 4 کوالٹی آگے 4 ٹیمپرامنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو آگے ہر ہیومن میں ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ ہے, یعنی ہر ہیومن میں جو اس کی کوالٹی ہے, اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اور باقیوں سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. آگے چاروں عناصر میں سے یہ ہو گیا جی, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ مزاج پڑھیں گے. یہ پوائنٹ لاسٹ پڑھ لیں کہ چاروں عناصر میں سے دونوں ثقیل عناصر یعنی جو بھاری عناصر تھے پانی اور مٹی, یہ کیا کرتے ہیں, آرگنز کی کریشن کرواتے ہیں. اور اس کو آپ دیکھیں گے, بڑی مزے کی بات ہے, جب آپ ایلیمنٹس کا چارٹ نکالیں, ٹھیک ہے, ایلیمنٹس کا آپ چارٹ نکالیں, بلکہ رکیں ہم ادھر ہی نکال لیتے ہیں جی, 1 منٹ جی, just wait a minute. Elements in a human body. Okay, just wait a minute. یہ ایلیمنٹس ان ہیومن باڈی آ گیا جی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی ایلیمنٹس کا چارٹ نکال کر, ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے میجر ایلیمنٹس ہیں کچھ, ٹھیک ہے. نظر آ رہے ہیں نا, آکسیجن, کاربن, ہائیڈروجن, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ کس کے آگے سیکنڈری ایلیمنٹس ہیں, واٹر کے. واٹر از دا پرائمری, آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن از دا سیکنڈری, ٹھیک ہے. اب یہ کس میں انوالو ہیں, آرگنز کی کریشن میں. یہ پوری آپ بایو کیمسٹری پڑھیں گے, پوری آپ فزیو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی, اناٹمی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح باقی دیکھیں, یہ نائٹروجن دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ ایئر کا ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنا کاربن دیکھ لیں, ٹھیک ہے, سلفر دیکھ لیں, آکسیجن بھی دیکھ لیں, ہائیڈروجن بھی, یہ سارے ایئر کے ایلیمنٹس ہیں. تو یہ لائٹ ایلیمنٹ بھی ہیں. تو اب آ جائیں جی ادھر اگین, ٹھیک ہے. اچھا, جو بارد اور ثقیل ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں خفیف عناصر جو ہیں یعنی ہوا اور آگ, یہ ارواح کی پیدائش اور ان کی حرکت کے نیز اعضاء کی حرکت کے معاون ہیں. یعنی کہ اعضاء کی پیدائش جو ہے وہ پانی اور مٹی کرواتے ہیں, لیکن ان کی جو موومنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کون ڈیل کر رہے ہیں, اپنا ہوا اور آگ, ٹھیک ہے, ایئر اینڈ فائر کے ایلیمنٹس. اگرچہ محرک کے اول جو اصلی محرک ہے, جس کی وجہ سے ہماری اصل موومنٹ ہو رہی ہے, وہ نفس ہے. نفس ہی اعضاء وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. نفس ہی جو ہے وہ اعضاء وغیرہ میں تحریک پیدا کرتا ہے, لیکن ارواح ہلکے ہونے کی وجہ سے جلد متحرک ہو سکتے ہیں. اور اس طرح اجزائے ہوائیہ اور ناریہ کی وجہ سے اعضاء میں ایک قسم کا ہلکا پن آ جاتا ہے, یعنی کہ وہ لائٹر ان آرگن ہو جاتے ہیں, ان کی بہت زیادہ بوجھ نہیں بنتا باڈی میں. اس لیے ان اجزاء کی وجہ سے حرکت قبول کرنے کی ان میں مزید استعداد پیدا ہو جاتی ہے. آگے جی تعلیم سوئم, ٹھیک ہے. اس میں 3 فصلیں ہیں جی, مزاج, پھر آگے مزاج کی آگے 2 کیٹیگریز ہیں. انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.